میری زندگی بچپن یا شروع کا ٹائم جو ہے اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تو نہیں جس کا کہ میں کہوں قابل ذکر ہے. جس طرح عام سب لوگ والدین تربیت کرتے ہیں گھر کے دیگر بزرگ، تو جو بھی مروجہ معاشرتی اقدار ان کے مطابق جتنی ان کو دنیا کے بارے میں معاملات کے بارے میں سمجھ تھی اسی انداز میں میری بھی تربیت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حساب سے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا کام کیا. جہاں تک تعلیمی معاملات کا تعلق ہے، کالج اسکول باقی لوگوں کی طرح میں بھی گیا، اور نصابی سرگرمیاں اور کھیل بس یہاں تک ہی محدود رہا. لیکن ایک چیز ہے کہ جب کبھی کوئی بات ہوئی تو جس کسی نے کوئی نصیحت کی تو دنیا کے حصول کو ہدف بنانے کی بات کی. یہاں پہنچنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، اور یہ بات مختلف انداز میں ہر جگہ سے سنتا رہا. تو یہ بات ایک دل میں گھر کر گئی کہ اب جو بھی کوئی کاوش میں نے کرنی ہے یا کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا جو معیار ہے وہ دنیاوی فائدہ یا نقصان ہے. اور اگر اس میں فائدہ نظر آ گیا، مل گیا، تو بس ایک وہ سارے خوش ہیں، اور سب دل میں ایک احساس بھی ہے وہ کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، اور شاید یہ کوئی قسمت کا معاملہ ہے، اچھی خوش قسمتی کا معاملہ ہے. جہاں تک دین کا معاملہ ہے بابا جی، تو اس کے اندر بھی جس طریقے سے سب نظام کے اندر ہم اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی ارکان کی پاسداری کے بارے میں سب بات کرتے تھے، پوچھتے تھے. چند ایک گنی چنی احادیث مبارکہ ان کا مطالعہ کیا، اور شاید وہ بھی اس لیے کہ کوئی نصابی وہ ضرورت تھی. قرآن پاک کی ترتیل اور یہ کام کر کے تو سمجھا کہ شاید دین کا معاملہ جو ہے وہ بطریق احسن ادا ہو گیا. لیکن ہر معاملے کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا، شاید عمر بہت کم تھی یا اتنی کہہ لیں کہ سمجھ بوجھ نہیں تھی بابا جی، تو وہ بس اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے اور نگاہ جو ہے بس وہ دنیا کی طرف رکھی. اور آج میں خود حیران ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ موضوع رکھا جائے تو میں خود ہی اس کو کہہ رہا ہوں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے. اتنا اس حد تک ایک چیز جس کو رد کرنے کا اللہ کا دوست حکم دے رہا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ زندگی کا تو مقصد میرا یہی تھا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، بابا جی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات ضرور کانوں سے گزری ہے، لیکن شاید وہ سمجھ بوجھ نگاہ نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، یا کچھ بھی ہے. لیکن جو میں نے یہ ساری بات اس لیے کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس نظام سے میں گزرا اور گزرتا رہا، اور کبھی خیال جو ہے وہ کسی قسم کا پختہ نہیں ہوا. ضرور ہوش آیا بابا جی، اور ہوش کیسے آیا، کون لے کے آیا اس ہوش کو، یہ ایک بہت جو ہے ایک اہم بات ہے میری زندگی میں کہ کیسے معاملہ ہوا. لیکن کچھ 2-3 چیزیں میں اس بارے میں یہ بتاؤں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کو دنیا والوں سے دنیا داری کے لیے مانگ رہا ہوں، اور بڑے اہتمام سے یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کی خوشنودی کا معاملہ جو ہے اور کامیابی کامرانی دنیا میں اگر مجھے مل رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور انعام کے طور پہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے. جو میری ذات سے منسلک لوگ ہیں ان میں گم ہو کے تو میں بھی اپنی راہ گم کر چکا ہوں، غفلت میں ہوں،
بھٹک گیا ہوں بابا جی. اور سب سے جو بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ اس حقیقی رازق کو چھوڑ کے تو اپنے بازوؤں کے اندر طاقت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کیا ہے, میں نے محنت کی ہے. اور جہاں کبھی اللہ کا خیال آیا اور اللہ کا شکر کہنے کی جو ہے وہ کوشش کی, تو ساتھ میں دل میں دوسرا خیال آیا کہ یہ شاید میری اپنی کوئی اس میں محنت بھی تھی, لگن بھی تھی, کوئی خلوص بھی تھا شاید, اور اس کے اندر بھی ملاوٹ. تو گویا کوئی کام جو ہے بابا جی وہ اس معیار کا نہیں تھا جس کی بنا پہ میں کہوں کہ کسی بھی طور سے کوئی بات سمجھ آئی یا کامیابی یا کوئی سمجھ بوجھ کی بات کی. اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا, میں یہ کوئی اس معاملے کو اس طریقے سے بیان کرنے کا بالکل میرا ارادہ نہیں کہ میں کہوں کہ یہ غلطی کسی اور کی تھی یا جس ماحول میں تھا وہ غلطی وہاں پہ تھی. یہ وہ تھا جو ماحول سے میں نے لیا, اور غلطی یقیناً میری تھی.